بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت شیس ولی عہد ہوئے اور اللہ کے احکامات کو عام کرتے اور عبادت الہی میں وقت صرف کرتے۔ حضرت شیس علیہ السلام حضرت آدم کے بعد اللہ کے احکامات لوگوں کو سناتے اور انہیں اللہ کی طرف بلاتے۔ روایات میں ہے کہ حضرت شیس نے بنو قابیل میں بھی دعوت و تبلیغ کا کام کیا، جس سے چند لوگ ان میں سے بھی احکام خداوندی کی پیروی کرنے والے ہوئے، اور بعد میں شیطان نے بنو قابیل کو پھر بہکا کر ان کو شہید کروا دیا اور بعد اس کے بت پرستی کی ابتدا ہوئی۔ جب حضرت شیس علیہ السلام 165 سال کے ہوئے تو آپ کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام آپ نے انوش رکھا۔ حضرت انوش سے کینن، کینن سے مہلائل، مہلائل سے یاد اور یاد سے حضرت اخنوق پیدا ہوئے جو حضرت آدم اور حضرت شیس کے بعد اللہ کے تیسرے نبی بنے۔ سب سے پہلے جس شخص نے قلم سے لکھا وہ آپ ہی ہیں۔ کپڑوں کے سینے اور سلے ہوئے کپڑے پہننے کی ابتدا بھی آپ ہی نے کی۔ اس سے پہلے لوگ جانوروں کی کھالیں پہنتے تھے۔ سب سے پہلے ہتھیار بنانے والے، ترازو اور پیمانے قائم کرنے والے اور علم نجوم و حساب میں نظر فرمانے والے بھی آپ ہی ہیں۔ یہ سب کام آپ ہی سے شروع ہوئے۔ اللہ پاک نے آپ پر 30 صحیفے نازل فرمائے اور آپ اللہ کی کتابوں کا بکثرت درس دیا کرتے تھے، اس لیے آپ کا لقب ادریس ہو گیا، اور آپ کا یہ لقب اس قدر مشہور ہوا کہ بہت سے لوگوں کو آپ کا اصلی نام معلوم ہی نہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں آپ کا نام ادریس ہی ذکر کیا گیا ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا تھا۔ بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج حضرت ادریس علیہ السلام کو چوتھے آسمان پر دیکھا۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ سے مروی ہے کہ وہ ہر روز پیرہن سیتے تھے، ہر دم سینے میں تسبیح پڑھتے تھے اور کسی سے سلائی کی اجرت نہ لیتے تھے۔ ایک دن وہ اپنے کام سے فارغ ہو کر بیٹھے تھے کہ ملک الموت اللہ کے حکم سے آدمی کی صورت بن کر مہمان کے طور پر رات کو حضرت ادریس علیہ السلام کے دروازے پر آ پہنچے۔ حضرت ادریس صائم الداہر تھے۔ جب شام ہوتی افطار کے وقت آپ کا کھانا بہشت سے آتا، جس قدر چاہتے کھا لیتے، باقی کھانا پھر بہشت میں چلا جاتا۔ اس دن کا کھانا جب آیا تو حضرت ادریس علیہ السلام نے وہ کھانا اس مسافر کو پیش کیا، لیکن مسافر نے کچھ نہ کھایا اور قدم پر قدم رکھ کر عبادت کرتا رہا۔ حضرت ادریس علیہ السلام ان کا یہ حال دیکھ کر متعجب ہوئے کہ یہ کون شخص ہے۔ اگلے دن حضرت ادریس علیہ السلام نے ان سے کہا، اے مسافر، تو میرے ساتھ چل کر خدا کی قدرت صحرا میں جا کر دیکھو۔ تب دونوں بزرگ گھر سے میدان کی طرف نکلے۔ جاتے جاتے ایک گیہوں کے کھیت میں جا پہنچے۔ حضرت ملک الموت نے کہا کہ چلو چند خوشے گیہوں کے لے کر دونوں کھاتے ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، عجب بات ہے کہ رات کو تو نے حلال کھانا نہ کھایا اور اب حرام کھانا کھانا چاہتا ہے۔ پھر وہاں سے دونوں بزرگ دوسرے باغ میں پہنچے۔ وہاں بھی انگور دیکھ کر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کھانے کا قصد کیا، لیکن حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ تصرف ملک غیر میں حرام ہے۔ پھر جاتے جاتے ایک بکری دیکھ کر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کھانے کا ارادہ کیا۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا کہ بیگانی بکری کو ذبح کر کے کھانا ممنوع ہے۔ اسی طرح 3 روز تک دونوں باہمی گفتگو کرتے رہے۔ جب حضرت ادریس علیہ السلام کو لگا کہ یہ شخص بنی آدم سے معلوم نہیں ہوتا، یہ کون شخص ہے، اور فرمایا کہ خدا کے واسطے ظاہر تو کرو کہ تم کون ہو۔ مسافر بولا، میں اسرائیل ہوں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، کیا سب مخلوق کی جان تم ہی قبض کرتے ہو؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، تم شاید میری جان بھی قبض کرنے آئے ہو۔ انہوں نے کہا، نہیں، میں تو تمہارے ساتھ خوش طبعی کرنے آیا ہوں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا کہ 3 دن سے آپ میرے ساتھ ہو، کیا اس عرصے میں بھی آپ
نے کسی کی جان لی ہے؟ وہ بولے تمام لوگوں کی جان قبض کرنا ہمارے ہاتھ میں ایسے ہے جیسے تمہارے دونوں ہاتھوں کے نیچے روٹی رکھی ہوئی ہے، یعنی جس کی اجل آتی ہے اللہ پاک کے حکم سے میں ہاتھ بڑھا کر اس کی جان قبض کر لیتا ہوں اور بولے کہ اے ادریس میں چاہتا ہوں کہ تیرے ساتھ رشتہ برادری کا کروں۔ حضرت ادریس نے فرمایا میں تجھ سے رشتہ برادری کا کروں گا، لیکن ایک بار موت کا مزہ چکھنا چاہتا ہوں کیسا ہوتا ہے، آپ میری روح قبض کر کے دکھاؤ۔ ملک الموت نے اس حکم کی تعمیل کی اور روح قبض کر کے اسی وقت آپ کی طرف لوٹا دی اور آپ دوبارہ زندہ ہو گئے۔ پھر آپ نے فرمایا اب مجھے جہنم دکھاؤ تاکہ خوف الہی زیادہ ہو۔ چنانچہ یہ بھی کیا گیا۔ جہنم کو دیکھ کر آپ نے دروغہ جہنم سے فرمایا کہ دروازہ کھولو، میں اس دروازے سے گزرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور آپ اس پر سے گزرے۔ پھر آپ نے ملک الموت سے فرمایا کہ مجھے جنت دکھاؤ، وہ آپ کو جنت میں لے گئے۔ آپ دروازوں کو کھلوا کر جنت میں داخل ہوئے۔ تھوڑی دیر انتظار کے بعد ملک الموت نے کہا اب آپ اپنے مقام پر تشریف لے چلیے۔ آپ نے فرمایا کہ موت کا مزہ میں چکھ چکا ہوں اور اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ ہر شخص کو جہنم پر گزرنا ہے، تو میں وہ بھی گزر چکا ہوں۔ اب میں جنت میں پہنچ گیا ہوں اور جنت میں پہنچنے والوں کے لیے خداوند تعالی نے یہ فرمایا ہے کہ جنت میں داخل ہونے والے جنت سے نکالے نہیں جائیں گے۔ اب مجھے جنت سے چلنے کے لیے کیوں کہتے ہو؟ اللہ پاک نے ملک الموت کو حکم دیا کہ حضرت ادریس علیہ السلام جو کچھ کیا ہے میرے اذن سے کیا ہے اور میری ہی اجازت سے جنت میں داخل ہوئے، لہٰذا تم انہیں چھوڑ دو، وہ جنت میں ہی رہیں گے۔ چنانچہ حضرت ادریس علیہ السلام آسمانوں کے اوپر جنت میں ہیں اور زندہ ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے اور ان کو ملنے والی نعمتوں کا مختصر اور اجمالی تذکرہ قرآن مجید کی سورہ مریم میں ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے اور کتاب میں ادریس کو یاد کرو، بے شک وہ صدیق تھا، غیب کی خبریں دیتا اور ہم نے اسے بلند مکان پر اٹھا لیا۔ یہ ہیں جن پر اللہ نے احسان کیا، غیب کی خبریں بتانے والوں میں سے آدم کی اولاد سے۔